یوں تو دنیا میں انسان بہت سے گناہ کرتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر وہ ایک سماج کو، خود کو، پریوار کو، گاؤں کو اور پورے شہر کو تباہ کر دیتا ہے۔ انہی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے چغل خوری۔ چغل خوری کو لوگ بہت زیادہ نارمل، کامن سی بات سمجھتے ہیں، لیکن چغل خوری بہت زیادہ سنگین گناہ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں چغل خوری کی تعریف کیا ہے۔ چغل خوری کی تعریف یہ ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کی دوسرے انسان سے اس انداز میں بات بتائے کہ دونوں میں جھگڑا ہو جائے، یعنی کہ ادھر کی ادھر لگانے والے کو چغل خور کہتے ہیں کہ وہ تمہیں صاحب ایسے کہہ رہے تھے اور وہ تمہیں ایسا کہہ رہے تھے، اس نے تمہارے بارے میں ایسے کہا۔ تو یہ چغلی ہوتی ہے، اور چغلی کتنا بڑا گناہ ہے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اس واقعے سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ چغل خوری کتنا بڑا جرم ہے کہ غلام ہے جو بازار میں بک رہا، دیکھنے میں بڑا موٹا، تازی ہے، خوبصورت ہے، لیکن بیچنے والا اس کی قیمت بڑی کم لے رہا ہے۔ ایک رئیس صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ غلام کی قیمت کیا ہے؟ کہا کہ فلاں قیمت پہ میں اس غلام کو بیچ دوں گا۔ کہا کہ اتنا اچھا غلام ہے، دیکھنے بھالنے کا، موٹا تازی ہے، لیکن آپ اتنی سستی قیمت پر کیوں بیچ رہے ہو؟ تو اس نے کہا، بیچنے والے نے، یہ غلام چغل خور ہے، بس اس کے اندر ایک کمی ہے، باقی بہت اچھا ہے، لیکن ایک کمی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ چغل خور ہے۔ اب خریدنے والے نے سوچا کہ چغل خوری تو ہے، ہمارا کیا لے گا؟ اس لیے اس نے لالچ میں آ کے اس غلام کو خرید لیا، خرید کر اپنے گھر لے جاتا ہے۔ چند مہینے گزرے، چغل خور کی جو عادت تھی چغلی کھانے کی، اس نے وہ چغل خوری شروع کر دی۔ چغل خوری یہ شروع کی کہ رئیس کی بیوی سے اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جو شوہر ہیں ان کا تعلق کسی عورت سے ہے، اور وہ تمہیں طلاق دے کر اس سے نکاح کریں گے یا شادی کریں گے، اور آپ کی کوئی ویلو، کوئی قیمت نہ رہے گی، اور تم برباد ہو جاؤ گی۔ جب اس چغل خور نے اس طرح سے اس کے شوہر کے بارے میں اس کی بیوی سے کہا تو بیوی ہوپلیکس ہو جاتی ہے، گھبرا جاتی ہے۔ کہا کہ میں کیا کروں؟ تو چغل خور نے کہا، میں نے کچھ وظائف بھی سیکھ رہے ہیں، میرے پاس کچھ عمل ہے، آپ ایک کام کریں، اپنے شوہر کی داڑھی کے جو نیچے کے بال ہیں وہ کاٹ کر آپ مجھے دے دیں، میں ایسا وظیفہ پڑھوں گا کہ تمہارا شوہر ٹس سے مس نہیں ہو سکتا ہے، تمہارے پیچھے دم ہلا کے پھرتا رہے گا، اور وہ آگے پیچھے رہے گا، تم ہی سے محبت کرے گا، کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عورت کو اگر اس طرح سے کوئی بابا تسلی و تشفی دے دے تو عورت اپنا مکان بیچ کر بھی اس کے نام کرانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اگر کرانے کا معاملہ ہو کہ وہ تمہارے پیچھے پھرے گا۔ اب عورت نے جب اتنا سنا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ جو غلام کہتا ہے اچھا ہے، اس نے اچھا مشورہ دیا۔ اب غلام نے یہ تو اس کی بیوی سے کہا کہ داڑھی کے بال مجھے چاہیے، اور جب تمہارا شوہر سو جائے تب ان کے داڑھی کے بال آپ کاٹ لینا۔ ادھر اس کے شوہر کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا، آج رات کو تمہاری بیوی تمہیں قتل کر دے گی، کیونکہ اس کا تعلق کسی غیر شخص سے ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ کسی غیر مرد سے مل رہی تھی، ملاقات کر رہی تھی، بات کر رہی تھی، اس لیے اس نے آج آپ کو قتل کرنے کا پلان بنایا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کس طرح سے اس نے دونوں طرف چغلی کی۔ جب وہی رئیس آدمی رات کو اپنے بستر پہ جاتا ہے تو دماغ میں غلام کی بات فٹ ہو جاتی ہے۔ غلام نے کہہ دیا تھا کہ رات کو سونا تو ضرور، لیکن جاگتے ہوئے سونا، یا سونے کا ایک ڈرامہ کر لینا۔ تو رئیس نے وہی کیا، آنکھوں کو بند کر لیا، لیکن بظاہر وہ جاگ رہا تھا۔ ادھر اس کی بیوی اس طرح لے کر داڑھی کے بال کاٹنے کے لیے جیسے ہی چلی، گردن کے قریب جیسے ہی وہ اس طرح کو لاتی ہے داڑھی کے بال کاٹنے کے لیے، ویسے ہی وہ رئیس اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسی استرے سے اپنی بیوی کی گردن کاٹ دیتا ہے، کیونکہ غلط فہمی پہلے ہی فٹ کر دی گئی تھی چغلی کی وجہ سے۔ اس نے یہ سمجھا کہ واقعی میری بیوی میری گردن کاٹنے کے لیے اس طرح لے کر آئی ہے، لیکن وہ بال کاٹ رہی تھی، اور ادھر بیوی کو اس نے کہا تھا کہ میں عمل کر کے بتاؤں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شوہر نے بیوی کا قتل کیا، لڑکی والوں کو پتا چلا، اس کے بھائیوں نے آ کے اس رئیس کو قتل کر دیا، رئیس کے خاندان والوں نے اس کے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا، کئی لوگوں کی اسی معاملے میں موت ہو جاتی ہے، یعنی کہ قتل و غارت کا ایک بازار گرم ہو جاتا ہے اور ماحول بکھر جاتا ہے، ایک پریوار تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ چغلی کی وجہ سے۔ آج بھی ہماری قوم کے، ہماری سماج کے اندر کچھ عورتیں اور آدمی بھی ایسے ہیں
کہ جب تک وہ چغلی نہ کریں انہیں مزہ نہیں آتا ہے، ان کی بریانی ہضم نہیں ہوتی ہے۔ وہ چاہیں کتنا لذیذ کھانا کھا لیں لیکن جب تک چغلی نہ کھائیں تب تک انہیں لطف نہیں آتا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ہمازٍ مشاء بنمیم، وہ جو سامنے منہ پر باتیں کیا کرتے ہیں وہ چغلی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ چغلی کی تلاش میں رہتے، کہاں کس کی بات لگائی جائے، جھگڑا ان میں لگا دیا جائے۔ تو چغلی وہ سنگین گناہ ہے کہ جس کی بنیاد پر گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے آگ تمام جنگلات کو، محلات کو، گھروں کو، بستی کو جلا دیا کرتی ہے، ویسے ہی ایک چغلی ایک گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، ویسے ہی چغلی دوستی کو تباہ کر دیتی ہے۔ چغلی وہ سنگین گناہ ہے کہ جس کی بنیاد پر بھائی بھائی آپس میں لڑ جاتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے لیے مرنے اور مٹنے کے لیے تیار رہتے تھے، آج وہ ایک دوسرے کو مارنے اور مٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ چغلی وہ سنگین گناہ ہے کہ جو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر دل کو سکون حاصل کیا کرتے تھے، آج وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر دلوں میں بغض اور عداوت کا طوفان گرم کر لیا کرتے ہیں۔ تو چغلی وہ سنگین گناہ ہے۔ تو چغلی سے بچنا چاہیے اور تمام مسلمانوں کو بچانا بھی چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں کہ چغل خور وہ گناہگار ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ آپ سنیں حدیث پاک میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، قحط سالی پڑی، بارش نہیں ہو رہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل 3 روز سے دعائیں کر رہے تھے لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی۔ آخر رب کی بارگاہ میں عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے، مولا ہماری دعاؤں کو کیوں رد کیا جا رہا ہے، دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ آواز آئی اے موسیٰ اس مجمع کے اندر ایک چغل خور ہے، جب تک وہ اس مجمع میں رہے گا تب تک میں تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرماؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع کو مخاطب ہو کے اعلان فرما دیا اور کہا کہ جو ہمارے بیچ میں چغل خور ہے وہ چلا جائے ورنہ دعا نہیں قبول ہوگی، اور جب دعا قبول نہیں ہوگی تو بارش نہیں ہوگی۔ لیکن وہ چغل خور جو مجمع میں بیٹھا تھا سچے دل سے توبہ کرنے لگا، کہا مولا اگر اٹھ کے جاؤں گا پورے زمانے میں رسوا ہو جاؤں گا، پوری قوم میں رسوا ہو جاؤں گا، اس لیے مولا تو مجھے رسوائی سے بچا لے۔ اس نے سچے دل سے چغل خوری سے جب توبہ کر لی، اب دعا کی ہے حضرت موسیٰ نے تو بارش ہو گئی۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے مولا مجمع میں سے ابھی تو کوئی اٹھا بھی نہیں اور بارش ہو گئی ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ اس بندے نے سچے دل سے توبہ کر لی اور ہم نے اس کی توبہ کو قبول فرما کے تم پر بارش نازل فرما دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے مولا وہ بندہ کون ہے؟ تو رب کی بارگاہ سے آواز آئی کہ جب وہ چغل خور تھا تب ہم نے اس کے راز کو فاش نہ کیا، اب تو وہ چغلی سے توبہ کر چکا ہے تو ہم اس کے راز کو فاش کیسے کریں؟ تو آپ اندازہ لگائیں کہ چغلی کتنا سنگین گناہ ہے، بچنا چاہیے۔ آج کل بہت سی عورتوں کے اندر بھی ایسی کوالٹی پائی جاتی ہے جو ساز بہو کے جھگڑے کراتی ہیں، آس پاس کی پڑوسنیں بھی کچھ ایسی ہوتی ہیں جو چغلی کرتی ہیں، ساس کی بہو سے لگاتی ہیں اور بہو کی ساس سے لگا کے گھر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا کرتی ہیں، اور دور بیٹھ کر جھگڑا ہوتا ہے تو مزے لیا کرتی ہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں جو محلے محلے میں جھگڑے کراتے ہیں، ایسے کچھ رشتہ دار بھی ہوتے ہیں جو رشتہ داروں میں جھگڑے کراتے ہیں، حالانکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے نبی جب معراج کے لیے گئے تو حضور ارشاد فرماتے میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں اور مرد لٹکے ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کی چغلی کھایا کرتے تھے اور آپس میں جھگڑے کرا دیا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ چغلی کتنا سنگین گناہ ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور لوگوں کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔